بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی پڑھنے کے 15 فضائل۔ اگر کوئی گھر میں داخل ہونے پر آیت الکرسی پڑھے تو اس گھر میں غربت داخل نہیں ہوگی۔ جو روزانہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے وہ شیطان اور اس کے شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ صبح آیت الکرسی کی تلاوت آپ کو رات تک اللہ کی حفاظت میں رکھے گی۔ جب آپ باہر جا رہے ہوں تو ہمیشہ آیت الکرسی پڑھیں۔ اس کی تلاوت آپ کو فرشتوں کی حفاظت میں رکھے گی۔ وہ شخص جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ آیت الکرسی کی تلاوت انسان کو اللہ پاک کی براہ راست حفاظت میں لے جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اگر اس میں شیطان ہے تو وہ یقیناً بھاگ نکلے گا۔ آیت الکرسی ہر قسم کے شر و فتنہ اور فساد کے تدارک کے لیے اکثیر عظیم کا درجہ رکھتی ہے۔ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبح کی نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آیت الکرسی کی یہ حقیقت اور عظمت ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا مسلسل ذکر کی لذتوں سے سرشار رہتا ہے اور وہ شخص حفاظت خداوندی میں رہتا ہے۔ خطیب نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے، جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بذات خود اس کی روح قبض کرتا ہے۔ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے پڑوسیوں کے گھر اور اس کے آس پاس کے گھر کو امان دے دیتا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بذات خود اس کی روح قبض کرتا ہے اور وہ اس مجاہد کا درجہ پاتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں اور رسولوں کی جانب سے جہاد کیا ہو اور وہ اس میں شہید بھی کیا گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے موت کے سوا جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روکتی، یعنی وہ ابھی تک زندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے اختتام کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اگلی نماز شروع ہونے تک وہ اللہ کی نگہداشت میں رہتا ہے۔ تعریب آیت الکرسی کو اکثر آیت العرش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری سورہ بقرہ کی 255ویں آیت ہے۔ آیت میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں مانا جاتا۔ یہ قرآن کی مشہور آیت میں سے ایک ہے اور عالم اسلام میں وسیع پیمانے پر حفظ کی جاتی ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔